میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں آفیشیل یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب آپ کی خدمت میں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انجینئر انیل ممتاز صاحب. یقیناً آپ نے ان کو پہلے کسی اور پروگرام میں سنا ہوگا اور میں نے ان کی جو پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں جو زیر سماعت تھی یا ہے وہ ان سے ہم پوچھیں گے. کراچی شہر میں اپارٹمنٹس کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا دھندا ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, وکٹمائزیشن ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. یہ تمام باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, ایز اے کنزیومر ہم محسوس کر رہے ہیں. اور انصاف نام کی جو چیز عدالتوں میں ہے ہی نہیں. عدالتوں میں تو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر. آپ نے دیکھا 26 امینڈمنٹ کے نام پر سپریم کورٹ میں کیا ہوا, پھر ہائی کورٹ میں جیسے اسلام آباد میں 12 کر دیے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ کیا یہ کوئی پاکستان کے کنزیومرز کو, عوام کو کوئی ڈسپنسیشن آف جسٹس, کو ریلیف دیا گیا نہیں دیا گیا؟ وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو انیل ممتاز صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پٹیشن کا کیا تعلق ہے اور پھر عوام کو کس صورتحال نے مجبور کیا کہ وہ عدالت عالیہ سندھ میں جا کر انصاف کے طالب ہیں کراچی الیکٹرک کے کنزیومرز؟ بہت شکریہ جناب. ایک پرویز نامی ایک انڈسٹریل کنزیومر تھے, تو ان کا کیس پہلے میں لے کے گیا کہ کیونکہ نیپرا والے نہ سن رہے تھے, نہ کہ الیکٹرک اپنی کسی انفورسمنٹ کروانا چاہ رہی تھی, نہ نیپرا انفورس کر پا رہی تھی, اور سارے ادارے جو ہے نا بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, الیکٹریکل انسپیکٹر سمیت. ہم پٹیشن لے کے گئے وہاں پہ, تو وہاں پہ پہلے دن ہی سماعت جو ہوئی تھی, جو ریگولر سماعت ہوئی تھی, اس دن ڈسپوز کر دیا ہمارے کیس کو ڈائریکشن کے ساتھ کہ نیپرا والے جو ہے نا انفورس کرا, وہ الیکٹریکل انسپیکٹر انفورس کرا کے اپنے فیصلے جو انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا تھا انفورس کرا کے, اور ہمیں MIT 2 میں وہ دیں. ہم جس وقت وہ اپنے فیصلے پہ عملداری کرنے کے لیے آئے, کیونکہ میٹر چینج کرنا تھا انہوں نے, اس میٹر کے اوپر ایگزیگریٹڈ بلنگ ہوئی تھی, تو وہ چوری کرنا تھا بس کے الیکٹرک نے. اور انہوں نے, ہم نے, تو میں نے وہاں پہ نا, جب جج صاحب وہ لکھوا رہے تھے اپنا آرڈر چیمبر کے اندر, اوپن عدالت میں بھی کیس نہیں چلتے ان کے الیکٹرک کے, اب چلنے لگے ہیں. جب میرے والے ٹائم پہ تینوں دفعہ جو 3 ہیئرنگ ہوئی ہیں, تینوں کے اندر چیمبر کے اندر ہوتی نہیں. میں نے ان کو لکھوایا کہ سر جو بھی کچھ کریں گے قانون کے تحت کریں گے. وہاں پہ انہوں نے پھر MIT 2 کو کہا کہ وہ پیش کرے. وہاں سے جب پیش ہو کر آیا تو ہم جا کے کھڑے ہو گئے. پھر جب MIT 2 کے جناب یہ جو ہے یہ تو قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے, ہمیں ٹائم دیا جائے. اس کے بعد سے کیس نہیں چل رہا. ایک صاحب میرے پاس آئے لوڈ شیڈنگ کے اوپر, نارتھ وسٹا اپارٹمنٹ ہے یہ. تو جب وہ نارتھ وسٹا اپارٹمنٹ کا جب میں نے کیس دیکھا تو لوڈ شیڈنگ ہے, ان کا ڈیڈیکیٹڈ فیڈر ہے. ڈیڈیکیٹڈ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ 0 ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی پیمنٹ نہیں ہے کہ الیکٹرک کی, اور ان کو 100% وہاں سے ریکوری ہو رہی ہے. وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور وہاں پہ 3 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں سیویئر قسم کی لوڈ شیڈنگ کے دوران. اچھا, یہ کیس لے کے گئے ہائی کورٹ کے اندر اور وہاں پہ پٹیشن داخل کر دی. اچھا, ان کے پاس تو مطلب کوئی نہ معلومات کچھ نہیں, بس اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے, جو انہوں نے, جو ان کے وکیل ان کو جانتے تھے, وہ انہوں نے ڈال دی وہاں پہ. پالیسیز کو لے کے آ گئے. اچھا, ایک بات بتا دوں سر کہ پالیسیز کچھ بھی نہیں ہوتی. ہر ایک دوسرے پہ مطلب ایک جو بھی پالیسی بنانے والا ہے نا, وہ اگلا والا آ کے اس کو بولتا ہے کہ یہ پالیسی اس کی پالیسی خراب تھی. ہمیشہ لا جو ہوتا ہے وہ سوورن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پالیسی بنا کے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے. اب وہ کہ الیکٹرک کی پالیسی یہ ہے تو کہ الیکٹرک کی AT&C ایگریگیٹ ٹیکنیکل لاسز کے نام پہ یہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے, جو کہ غیر قانونی ہے, اور ابھی نیپرا نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. اچھا, وہ لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ ہی نہیں دے رہے تھے نیپرا والے, یہ کہتے ہیں کہ نہ فیصلہ دلوائیں اور لوڈ شیڈنگ ہمیں ختم کروائیں, اور 2-3 اور اس کے اندر پلی لی پریئر کے اندر. پہلے دن ان کا بھی کیس ہوا, ڈسپوز کر دیا ڈائریکشن کے ساتھ کہ جناب آپ یہ نیپرا والے اس کے اوپر فیصلہ دیں اور ہمیں آپ کے MIT 2 کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائیں. نیپرا والوں نے اس ڈائریکشن کو لیا ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا, نہ اس کو فیصلے کے اندر کچھ لکھا, اور الیکٹرک کو کہا کہ جناب ان کی جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور یہ فلانا ڈمکا. جبکہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ ایک اور دیا ہوا ہے کہ جو الیکٹرک کی ایگریگیٹ AT&C لوڈ شیڈنگ ہے, یہ ہمارے نیپرا نہ قانون میں ہے, نہ ضابطوں میں ہے, نہ رولز میں, نہ ریگولیشن میں, نہ آئین کے, وہ ہمارے ایکٹ کے اندر ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا. تو اور وہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے کہ الیکٹرک, اس کے اوپر وہ الیکٹرک نیپرا کے ساتھ ملی بھگت کر کے
اپیلیٹ ٹریبونل میں چلے گئے اور وہاں جا کے نا بیٹھ گئے, اور اپیلیٹ ٹریبونل نے ان کو لوڈ شیڈنگ کی وہ اسٹے بھی دے دیا. اچھا, اب یہ کل ہائی کورٹ کے اندر آئے کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو اول تو ایکسپریس ہی کرنا نہیں آیا, ان کے مدعی کے وکیل کو ایکسپریس ہی کرنا نہیں آ رہا, اور وہاں پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے وہ کیس پورا ختم کر دیا. جناب آپ نے تو یہ ڈائریکشن لینے آئے تھے کہ وہ نیپرا والے جو فیصلہ نہیں دے رہے, آپ نے تو خود ہی کاغذ پیش کر دیا کہ جناب انہوں نے فیصلہ دے دیا, تو لیں جی کیس ختم, اب آپ نیا نہیں چلا سکتے, بند. جبکہ پریئر پڑھی نہیں کہ پریئر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں. اچھا, نارتھ وسٹاز اپارٹمنٹس میں جو رہائشی ہیں اور انہوں نے نیپرا اور کے الیکٹرک کے خلاف نیپرا میں درخواست دی تھی یا ہائی کورٹ میں دی تھی؟ پہلے وہ بالکل قانون کے مطابق سب سے پہلے کے الیکٹرک کو درخواست دی جاتی ہے. انہوں نے کے الیکٹرک کو درخواست دی, کے الیکٹرک نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ پھر نیپرا میں گئے, نیپرا سن ہی نہیں رہا تھا ان کو, بس ہیئرنگیں ہو رہی تھیں. پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے مطلب وہاں پہ ایک نوٹس ایشو کیا جو انہوں نے پتہ نہیں لیا نہیں, کیونکہ MIT-2 کے اندر بھی انہوں نے رپورٹ جمع نہیں کرائی اور ابھی تک نہیں جمع کرائی, جبکہ وہ آپ دیکھیے گا وہ ڈیسیجن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے, نیپرا ظاہر پاکستان کا پورا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کہلاتا ہے. اس ایسی شکایتیں تو ملک کے چاروں صوبوں کے تمام بڑے شہروں چھوٹی جگہ سے آتی ہوں گی, تو نیپرا کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو اتنی بڑی ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ منسٹری ہے, منسٹر ہیں یہ فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے اویس لغاری وزیر اعظم ہیں, کیا یہ کنزیومر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا جو ہے نا ایک بڑا سنگین سوال ہے, ایک اچھا سوال نہیں کہیں گے, یہ سنگین سوال ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جب میں نے کے الیکٹرک کے کیس میں جب ڈیپ کے اندر گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کوئی ہے ہی نہیں آج تک, جو سب سے بڑی وجہ ہے. یہ ریگولیٹری ادارہ ہے, یہ کوئی قانونی یا کیا کہتے ہیں قانون کا ادارہ نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے کہ نیپرا جو فیصلے ہی دیتی رہے. اس نے جو ان کے قانون قاعدے اور ضابطے بنے اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی عملداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے. یہ وہاں پہ وہ بیٹھ گئے, ہائی کورٹ کے جج بن کے بیٹھ گئے, انہوں نے سپریم کورٹ لگا لی اپنی, اور ریگولیٹری کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ بیٹھ کے وہ جو ان کو جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. آن گراؤنڈ یہ لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں. تب جب یہ نہیں جاتے تو وزیر صاحب کو کیا ملے گا؟ تو وہ جو 1 پیج کا جب وزیر صاحب کے پاس آتا ہے نا, جو کسی بھی قلمدان جن کو ملتا ہے, جب ان کے پاس 1 پیج پریزنٹیشن آتی ہے نا تو اس کے اندر ساری کہانی دبی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی نہ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. وزیر موصوف تو ٹھنڈے کمرے سے باہر ہی نہیں آ سکتے جب تک وہ وزیر بنتے ہیں, پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ یہ 1.5 سال, یہ موجودہ سال 8 فروری کے بعد, اور اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی ان کے جو وزیر انرجی تھے شاید مصدق ملک اور اب اویس لغاری, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ, یہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں, یہ پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اینڈ دے ہیو میزربلی فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف دیئر پیپل. عوام کے مفاد کو وہ تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ IPPs کا کیس ان کے سر پر منڈلا رہا ہے, اور یہاں تک کہ اب ورلڈ بینک نے, جیسے میں نے پرسوں اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ انہوں نے ان کو ورلڈ بینک کو احساس ہوا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں پاکستانی, تو انہوں نے کہا کہ IPPs جو بھی آپ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے یعنی ٹائٹل آف دی کمپنی شوڈ بی گیون ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. یعنی جیسے پاکستان کے کسی بھی شخص کو پاسپورٹ اگر ملتا ہے, بنواتے ہیں وہ, تو اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی گارنٹی پر پاسپورٹ ایشو ہوا. تو اب وہ ورلڈ بینک چاہ یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یعنی یہ جو سیاسی ادارہ داری اور سیاسی مداخلت ہے اس سے کیسے بچا جائے IPPs کی پرائیویٹائزیشن کے بارے سے. یہاں پر جو نیپرا اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ انویسٹر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور صارفین کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. آپ بتائیے سر. پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اولیگوپولسٹک اور مونوپولسٹک یہ نیپرا ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, لکھا ہے, اور یہی کام یہ خود نیپرا کر رہی ہے. ہاں, اولیگوپولی کا بھی کام کر رہے ہیں, مونوپولی کا بھی کر رہے ہیں. مونوپولی بھی, یہ دونوں کام یہ اور رچ کے اور ڈاکومنٹری پروف ہیں. ٹھیک ہے,
اچھا پھر دوسرا آئی پی پیز کا بتاؤں. آئی پی پیز کی بڑی ذرا آپ کو پہنچا دینے والی کہانی سناتا ہوں. یہ اس کا ایک 40 کمپنی کا ایک کیس پڑا ہوا ہے ایف آئی اے کے اندر, اے سی سی کے اندر, اینٹی کرپشن سیل کراچی کے اندر. اچھا. اور یہ 2013 یا 14 سے چل رہا ہے. 13 نمبر ہے اس کا, 2013 ہے میرے خیال سے, 2013 یا 2014. اور یہ اسلام آباد سے گھومتا ہوا پہلے لاہور گیا, پھر لاہور سے کراچی یہ پڑا ہوا ہے, اور یہ اپنی وہ بے بسی کا رونا رو رہی تھی. 2022 کے اندر مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے کسی کی توسط سے بلایا کہ یار یہ ذرا سمجھاؤ. تو جب میں نے وہاں جا کے وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگر دیکھے تو میں نے سر پکڑ لیا. اور وہاں پہ اتنی بڑی آئی پی پیز کی, جو ابھی تک یہ آپ کو آئی پی پیز کا بتا نہیں رہے, یہ آپ کو جو نا یہ جو کیا تھے, وہ گوہر اجاز صاحب تھے, کیا تھے گوہر اجاز صاحب تھے جو جب استاد اعجاز سینیٹر تھے کراچی میں, چنوٹ برادری کے لیڈر, ان کا بیٹا ہے یہ. اچھا یہ آئی پی پیز کے خلاف نہیں آئے, یہ آئی پی پیز کو ایک ہے نا ان کو ری وزٹ کرانے کے لیے آئے تھے. ری وزٹ کے ان کے جو جتنے معاہدے ہیں نا دوبارہ آرام سے نا ری وزٹ ہو جائے اور ان کا یہ ایف آئی اے کے کھاتے میں نہ آئے. تو یہ وہ ایف آئی اے کے کیس سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا. اچھا ایف آئی اے میں بھی تو گورنمنٹ کی جوریسڈکشن ہے نا جی, ہوم منسٹری کے اندر آتا ہے, وہ انٹیریئر منسٹری میں, تو وہ بھی بیچارے مجبور اور لاچار ہوں گے کہ وہ کیسے منسٹر کی اجازت کے بغیر. سر سب سے بڑی بات آپ کی والی بات ہے نا, مجھے کیا بولتے ہیں, مجھے ابھی آئی او بولتا ہے میرا ایک اپنا کہ جناب میں یار وزیر اعظم کو کیسے گرفتار کرنے کے لیے جاؤں گا, میں جو وزیر مملکت کو گرفتار کرنے کے لیے کیسے جاؤں گا. تو مجھے جب تک آرمی چیف نہیں بولے گا یا وہ گارنٹی نہیں دے گا میں تو تمہارا کیس نہیں اٹھاتا بھائی. جب کہ یہی نہیں پتا کہ ساری ملے میں, شروع سے لے کے آخر تک سبھی ملے میں. تو اس صورتحال میں انیل ممتاز صاحب جو ہمیں ناظرین بتا رہے ہیں, بہت اچھی گفتگو یہ فرما رہے ہیں, اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے یقیناً یہ گفتگو اچھی ہوگی اور قابل قدر ہوگی. تو یہ جو ڈائلما ہے, یعنی یہ جو سچویشن پریویل ہو رہی ہے, یہ جو بجلی کمپنیاں اور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا, حکومت پاکستان, ایف آئی اے کی بے بسی, تو یہاں پر تو پھر آپ کو سی بی آئی یا ایف بی آئی ٹائپ کی کوئی آرگنائزیشن چاہیے جو انڈیپینڈنٹلی. انڈیا میں دیکھیں آپ وی پی سنگھ کو گرفتار کرنا تھا تو انہوں نے جا کے کیا. پاکستان میں تو ایف آئی اے چھوڑ دیتی ہے وزیر اعظم کو جب گرفتار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. جی نہیں سر, یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو کروں گا, یہ سارے کے سارے خود مختار ادارے ہیں. اگر ان کے آپ ایکٹ پڑھیں گے, ان کے جتنے بھی اداروں کے آپ ایکٹ پڑھیں گے تو وہ خود مختار ہیں, کوئی نہیں ہے. یہ سب بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب ہمارے جو ہاتھ پاؤں بندے میں. اب میں آپ کو ہاتھ پاؤں بندے والی کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایف آئی اے کے ابھی مجھے جب میری ابھی کافی لوگوں نے جب میرے کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ایک انہوں نے آ کے انکشاف کیا کہ کے الیکٹرک نے بیچ میں 2016 تھا یا 17 تھا ایم او یو کیا تھا ایف آئی اے کے ساتھ. کیا ہوتا سر؟ انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتاؤ ایف آئی اے جو ہے ایک کرمنل افینسز کے اوپر ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے کہ یہ اول تو آپ ان کے دیکھیں گے کسی ایم او یو کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ان کا کیا کام ہے ایم او یو سے. انہوں نے ایم او یو سائن کیا اور اس میں 12 لاکھ روپے 12.5 لاکھ روپے ملے, مجھے بتایا گیا 12.5 لاکھ روپے ملے. وہ اپنے انہوں نے الگ کھاتا بنا کے اکاؤنٹ کھول کے اور اپنے وہ جو کیا کہتے ہیں اخراجات جو ہے وہ پورے کر رہے تھے اور ریکوریاں کروا رہے تھے. وہ بولنے لگے ہم بعد میں ہمیں پتہ چل رہا ہم کے ہاتھوں میں جو کھیل رہے ہیں بھائی, تو ہم پیچھے ہٹ گئے. تو بھائی یہ پہلے کیوں آپ گئے کہ ریکوری کرنے کا کون سا ادارہ ہے, یہ بھی آپ چھوڑ دیں. 2017 کے اندر دسمبر 2017 تھا, آخری کے دن تھے میرے خیال سے, میرا کیس تھا 16/2014 سوئی گیس کے خلاف تھا. اول تھا کے الیکٹرک کے خلاف, لیکن وہاں پہ ڈی ڈی انہوں نے بولا اس کو الٹا کرو, اس کو سوئی گیس کے خلاف بناؤ. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کیا, جبکہ میرا اس سے زیادہ تھا. میرا گیس کا اس لیے کہ وہ گیس سپلائی کرتے ہیں, ہاں گیس سپلائی کرتے ہیں, کہ کوئی معاہدے نہیں ہوئے کے الیکٹرک کے ساتھ. اچھا 1977 سے 1977 سے لے کے اب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا, یعنی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے, باقاعدہ کوئی نہیں ہے سر. تو یہ جو گیس کی سپلائی جا رہی ہے بجلی جنریٹ کرنے کے لیے, تو اس کے اوپر وہ کیس تھا. اچھا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ اصل کیس مطلب میرے ایک تو ٹیرف کے اندر ان کے فارمولے کے اندر فراڈ ہوا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ بن قاسم پلانٹ 2 ہے ان کا, اس کے اندر 3 یونٹ ہیں جو گیس کنزیوم کرتے ہیں. اچھا. اور چوتھا جو ہے نا وہ نہیں کرتا, وہ ریسائیکل, ان کا جو ویسٹ بچتا ہے وہ آپ کا اس سے چلایا جاتا ہے.
کمبائن سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں نا, ایک یہ اوپن سائیکل ہوتا ہے اور پھر وہ کمبائن کے اندر جو ہے نا ان تینوں کا جو ویسٹ ہوتا ہے جو بچتا ہے تو وہ اس سے چلایا جاتا ہے, اس سے بجلی اسٹیم بنائی جاتی ہے. اسٹیم سے جو گرم ہوا جو بھاپ بن چکی ہوتی ہے اس کے اندر فیول کے انزائمز بھی ہوتے ہیں, وہ اس سے وہ اس کے اندر کوئی فیول استعمال نہیں ہوتا ایکسٹرا فیول. تو ان کا یہی بنا تیار آیا ہوتا ہے, گرم گرم ان کے پاس آیا ہوتا ہے. انہوں نے 5 یونٹ دکھا رہے تھے اور اس پہ گیس اتنی زیادہ تھی کہ جو حیران ہو گئے تھے. جو میں نے سوئی گیس والے کو دکھایا تو بولنا یار اتنا بڑا, یہ تو ایک یونٹ اتنا خرچ کر رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں, ہمیں تو پورے کراچی کو نہیں دے رہے جتنے اس کو دے رہے ہیں. اچھا, یہ تک اس نے کہا میجر ڈپارٹمنٹ کے. تو اس کے اوپر یہ پھر ایف آئی اے چلی تھی میرے ساتھ. تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا یار یہ الیکٹرک پہ نہیں بناؤ, اس کو الٹا کرو, گیس کمپنی بناؤ تاکہ ہمارے پاس ذرا سکنجے میں آئے. اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ پبلک لمیٹڈ کا کوئی نتیجہ سر نکلا؟ سر میں بتاتا ہوں. رات کو مجھے آئی او دکھا رہا ہے پورا وہ جو وہ جو ڈرافٹ بنا ہوا ایف آئی آر کا, صبح نکلے گا انیل صاحب دیکھنا تباہی مچے گی, یہ شور مچے گا وہ شور مچے گا. صبح جب دیکھ رہا ہوں تو وہ صبح آ ہی نہیں رہی. 1 دن 2 دن 3 دن بشیر میمن صاحب نے اس پہ کمپرومائز کر گئے. ایف آئی اے کے فارمر ڈی جی جن کو مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ٹکٹ دیا تھا, وہ ہار گئے تھے یا پتہ نہیں جیت گئے تھے, میں نے اس کے بارے میں فالو نہیں کیا. تو یہ ہے گورنمنٹ آفیشلز کی کہانی. سرکاری عہدے کے تحت وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, فائدہ پہنچاتے ہیں. حکومت وقت کے ملازم اور غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں صارف رول جاتا ہے. ناظرین آج کے لیے میں یہ ابتدا ہم نے کی اپنے پروگراموں کی. انشاءاللہ انیل ممتاز صاحب کو ہم یعنی انرجی کے شعبے کے حوالے سے ماہر انرجی کے طور پر آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ یقین ہے کہ تعاون کریں گے. تو اٹ از جسٹ اے بگننگ ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو اور بہتر لاہور, اسلام آباد, پشاور, فیصل آباد, ملتان, حیدرآباد, کوئٹہ کے حوالے سے بھی لے کر چلیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے. بہت بہت شکریہ. والسلام.